ادارے اپنا کام کریں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ پروپیگنڈا مہم چلانے والے قانون کی گرفت میں آئیں گے۔ اب پنجاب نہیں پاکستان سپیڈ ہوگی۔ پارلیمنٹ کی بقیہ مدت 1.5 برس، ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے فیصلہ اتحادی مشاورت سے کریں گے۔ نون لیگ کی سوچ ہے کہ اصلاحات کریں اور الیکشن میں جائیں۔ سیاسی سرگرمیوں کی سب کو اجازت ہے، کسی کو انتشار نہیں پھیلانے دیں گے۔ وزیر اعظم کی میڈیا ٹاک، دیکھ لیں اللہ نے اچکن پہنا ہی دی، صحافی کے سوال پر جواب۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد شہباز شریف کا آج کراچی جانے کا پروگرام، بابا قوم کے مزار پر حاضری دیں گے۔ پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں شیڈیول، ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد بھی جائیں گے۔ بطور وزیر اعظم شہباز شریف کا پہلا انتظامی فیصلہ، ہفتے میں 2 کی بجائے 1 تعطیل۔ سرکاری دفاتر صبح 8 بجے کھلیں گے۔ عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ رمضان بازاروں کی سخت مانیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت۔ معاشی بحالی اولین ترجیح، عوام کو ریلیف اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات تجویز کیے جائیں۔ اہداف کا واضح تعین بھی کیا جائے۔ وزیر اعظم کی ہنگامی بنیادوں پر سفارشات تیار کرنے کی ہدایت۔ ممتاز ماہرین پر مشتمل نیشنل اکنامی کونسل تشکیل دینے کا بھی فیصلہ۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، سیکرٹری خزانہ کی مجموعی قومی بیلنس شیٹ پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے ساتھ اہم بیٹھک، سیاسی صورتحال اور وزارتوں کے حوالے سے مشاورت۔ شہباز شریف کی فضل الرحمان کی گھر آمد، حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی بھی ملاقات۔ شہباز شریف کی کابینہ میں کون کون شامل؟ نون لیگ کے 12، پیپلز پارٹی کے 7 وزراء ہوں گے، جے یو آئی فے 4، بی اے پی 3، ایم کیو ایم کو سندھ کی گورنرشپ اور 2 وزارتیں ملنے کا امکان۔ شاہزین بگٹی، محسن داوڑ، اسلم بھوتانی اور طارق بشیر چیمہ کو بھی شامل کیے جانے کی توقع۔ روسی صدر کی شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ سنبھالنے پر مبارکباد۔ امید ہے نئے وزیر اعظم پاکستان باہمی تعلقات اور 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر خصوصی توجہ دیں گے۔ ولادیمیر پوٹن کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار۔ نیک خواہشات پر بھارتی ہم منصب نریندر مودی کا شکریہ۔ پاکستان بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات کا خواہش مند ہے۔ کشمیر سمیت تمام تنازعات کا پرامن حل ناگزیر۔ آئیے امن کو محفوظ بنائیں، اپنے لوگوں کی سماجی اور اقتصادی ترقی پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام۔ شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا امکان، بطور وزیر اعظم ان کا کسی بھی ملک کا پہلا دورہ ہوگا۔ شہباز شریف کی جلد چین روانگی بھی متوقع۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا معاملہ، وزیر اعظم نے سفارتی پاسپورٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ لندن میں پاکستانی مشن کو بھی ہدایات جاری۔ اسحاق ڈار کے پاسپورٹ کی تجدید کی بھی ہدایت۔ پارٹی جو ذمہ داری دے گی پوری کروں گا، 2-3 ماہ میں الیکشن مہم شروع ہو جائے گی۔ نواز شریف انتخابات سے پہلے وطن واپس آ جائیں گے، ہو سکتا ہے مریم نواز لندن جائیں۔ رانا ثناء اللہ کے پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ پہلی دفعہ جلسہ کر رہا ہوں جب سے ایک امپورٹڈ حکومت ایک بڑی سازش کے تحت ہماری قوم کے اوپر مسلط کی گئی ہے۔ اپنی آزادی کی حفاظت، اپنی جمہوریت کی حفاظت قوم کرتی ہے، کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرتا، کوئی فوج نہیں حفاظت کر سکتی، کوئی باہر سے قوت نہیں مدد کر سکتی۔ سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی۔ اقتدار جانے کے بعد پہلا جلسہ آج پشاور میں ہوگا۔ ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں، عمران خان کا ویڈیو پیغام۔ پی ٹی آئی کا لاہور میں 24 اپریل کو پاور شو کا فیصلہ۔
ایم کیو ایم کو وزارتی اور مفادات مبارک، جلد پتہ چلے گا انہوں نے غلط فیصلہ کیا، مراسلہ چیف جسٹس کو مل گیا، انکوائری ہونی چاہیے، عمران اسماعیل۔ اس وقت حکومت پاکستان کا ڈیفیسٹ جو چل رہا ہے وہ 5600 ارب روپے کی سپیڈ سے چل رہا ہے۔ 373 ارب روپے کا یہ بارودی پیکج جو انہوں نے لے کر آئے ہیں، جو بارودی سرنگ بچھا کے گئے شہباز شریف کے لیے۔ مسلم لیگ کے 5 سالوں میں اتنا ڈیفیسٹ ہوا تھا جتنا خان صاحب اس سال کر کے گئے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر کو استحکام دینا اور اس کو بڑھانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کا مالیاتی خسارہ 5600 ارب سے زیادہ، جانے والے شہباز شریف کے لیے بارودی سرنگ بچھا کر گئے، انہوں نے سستی شہرت کے لیے ملک کا مستقبل داؤ پر لگا دیا، صورتحال میں بہتری لا کر دکھائیں گے، مفتاح اسماعیل۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر مزید 91 پیسے گر گئی، انٹر بینک مارکیٹ میں 182 روپے 2 پیسے پر بند، اوپن مارکیٹ میں 183 روپے میں ٹریڈ۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی، انڈیکس 262 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 40,407 پر بند۔ حکومت گرانے کے لیے مبینہ سازش کا معاملہ قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے مراسلہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دیا، تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی استدعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ووٹنگ کرانے کی درخواست، لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا، چیف منسٹر کا الیکشن صاف اور شفاف کرانا ہے، آپ لوگ تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، اب قانون اپنے نتیجے پر پہنچے گا، تمام فریقین مشترکہ طور پر پریزائڈنگ افسر مقرر کریں، چیف جسٹس کی ہدایت۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے پہلا بڑا ریلیف، شہزاد اکبر اور شہباز گل کے نام سٹاپ لسٹ میں شامل کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل، سیکریٹری داخلہ اور ڈی جی ایف آئی اے کو نوٹس جاری۔ تحریک انصاف سندھ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، بیشتر ارکان نے استعفے اپوزیشن لیڈر کو جمع کرا دیے، پارٹی قیادت کی ہدایت ملتے ہی اسپیکر صوبائی اسمبلی کو بھجوا دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تیاریاں، وزیر خوراک علی شان سونی، ڈپٹی اسپیکر چودھری ریاض اور پارلیمانی سیکرٹری بحالیات اکبر ابراہیم نے تحریک جمع کرا دی، رائے شماری کے لیے اجلاس 15 اپریل کو طلب۔ اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں افطاری کے دوران جھگڑا، نور عالم پر فکرہ کسنے پر مصطفیٰ نواز کو کر مشتعل، شہری سے ہاتھ ہپائی، دیگر شرکاء بیچ بچاؤ کراتے رہے، نور عالم خان نے تھانہ سیکریٹریٹ میں درخواست دے دی۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے انگور اڈہ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ، 2 دہشت گرد مارے گئے، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، میجر شجاعت حسین اور سپاہی عمران خان فرض پر قربان، بہادر افسروں اور جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں، ISPR۔ آزاد کشمیر میں ماہ سیام کے دوران بھی بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ، شہروں میں 8، دیہی علاقوں میں 10 گھنٹے بجلی کی بندش، گرمی کے ستائے شہری سحر و افطار میں بھی اذیت میں مبتلا۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران پارٹی کرنے پر برطانوی وزیر اعظم نے قوم سے معافی مانگ لی، پولیس کی جانب سے عائد جرمانہ بھی قبول کر لیا، پارٹی کے اسکینڈل پر 50% سے زائد ووٹرز کا بورس جانسن سے وزارت عظمیٰ چھوڑنے کا مطالبہ۔